بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے دنیا کے عظیم نیوٹریشنسٹ امریکن ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر رابرٹ ایٹکن کی کتاب دی نیو ڈائٹ ریولیوشن کی باقاعدہ اسٹڈی شروع کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ایٹکن کا شمار دنیا کے ان عظیم غذائی ماہرین میں ہوتا ہے جنہوں نے میٹابولک بیماریوں کے غذائی اسباب اور ان کے علاج کے حوالے سے پوری دنیا کے نظریات کو بدل کر رکھ دیا۔ کتاب کی باقاعدہ اسٹڈی شروع کرنے سے پہلے میں ایک دو باتوں کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹڈی کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے میرے واٹس ایپ گروپ میں اس کتاب کی اسٹڈی میرے ساتھ کی ہے ان کو بھی میں نے یہی طریقہ کار بتایا کہ وہ اس کتاب کا اردو ترجمہ جو نیا غذائی انقلاب کے نام سے ادارہ تخلیقات لاہور نے شائع کیا ہے وہ اردو ترجمہ آپ منگوا لیں اور کتاب کا مطالعہ خود کریں۔ ان لیکچرز میں کتاب کے تمام اہم پوائنٹس کی وضاحت کی اور تشریح کی مکمل کوشش کی گئی ہے۔ جب آپ کتاب کا مطالعہ کر لیں گے اور اہم پوائنٹس کی تشریح آپ ان لیکچرز کے ذریعے سن لیں گے، اچھی طرح سمجھ لیں گے، تو آپ کو کتاب کے پورے کنسیپٹس کی وضاحت ہو جائے گی اور آپ اس کو پریکٹس میں اپلائی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اگر مطالعہ میں آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی یا کوئی ایسا پوائنٹ جس کی لیکچرز میں وضاحت نہیں ہو سکی اور آپ اس کی مزید وضاحت چاہتے ہیں یا اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کومنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اسٹڈی شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم یہ اسٹڈی کیوں کر رہے ہیں، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ ایک معالج کے لیے چاہے وہ ایلوپیتھ ہے یا ہومیوپیتھ، اس کے لیے غذائی اور لائف سٹائل کی بیماریوں کے اسباب اور ان کے علاج کے بارے میں علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ آج کے دور کی بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن کے بارے میں ہومیوپیتھ اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں اور ہومیوپیتھ ہونے کے باوجود انہیں ایلوپیتھک دواؤں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہمارے کتنے ایسے ہومیوپیتھ ہیں جو شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کی ایلوپیتھک دوائیں کھاتے ہیں، اور کئی ہومیوپیتھ ایلوپیتھی کا سہارا لینے کے باوجود بھی شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک وغیرہ کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ نہ ہومیوپیتھی ان کے کام آتی ہے نہ ایلوپیتھی۔ ایلوپیتھی میں ایسی بیماریوں کی صرف علامات کو اور وہ بھی جزوی طور پر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہومیوپیتھی کے پاس اتنی ہزاروں دوائیں، میٹیریا میڈیکا، سینکڑوں قسم کی ہزاروں صفحات پر مشتمل ریپرٹریز اور بڑے بڑے سافٹ ویئر ہونے کے باوجود، اور ایلوپیتھی کی اتنی اربوں خربوں ڈالر کی ریسرچ اور ادویات اور طرح طرح کے لیبارٹری ٹیسٹ موجود ہونے کے باوجود کچھ بیماریاں ہر قسم کے علاج کے بس اور قابو سے باہر کیوں ہیں؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں ایک کیس پوسٹ کیا تھا۔ تمام شرکاء نے اپنے اپنے حساب سے دوائیں تجویز کیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کیس میں نے پوسٹ کیا وہ حقیقی کیس تھا ہی نہیں، بلکہ وہ ایسڈ الکلائن کتاب سے لی گئی ایسیڈیٹی یا ایسیڈوسس کی علامات تھیں۔ اس کتاب میں مائنڈ، جنرلٹیز اور باڈی کے تمام پارٹس پر ایسیڈیٹی کی علامات درج ہیں۔ میں نے ان علامات سے کچھ علامات کا ایک گروپ نکال کر کیس میں پوسٹ کر دیا اور دوستوں کو کہا کہ آپ اس کے اوپر دوا تجویز کریں، تو لوگوں نے دوائیں تجویز کرنی شروع کر دی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایسیڈیٹی غذاؤں سے یعنی مادی اسباب سے پیدا ہوتی ہے، اور جب کوئی علامات مادی اسباب سے پیدا ہو رہی ہوں، ان اسباب کو ختم کیے بغیر غیر مادی دواؤں سے انہیں کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب یہ کہ علامات لینے سے پہلے اور ان پر بے تکی دوائیں تجویز کرنے سے پہلے ہمارے لیے علامات کی اوریجن اور نیچر کو جاننا ضروری ہے۔ یعنی علامات لینے سے
ہمارے علامات لینے سے پہلے کیس کی بیس اور کیس کی نیچر کو جاننا ضروری ہے۔ جو علامات کسی بیماری کی علامات ہیں ہی نہیں، جو مادی اسباب سے مصنوعی طور پر جسم میں پیدا ہوئی ہیں، جو نیچرل ہیں ہی نہیں، انہیں ہم نیچرل طریقے سے ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کیس کے بعد میں نے گروپ کے شرکاء سے ایک سوال کیا کہ آج تک آپ کے پاس ڈائیابٹیز کے کتنے کیس مکمل طور پر شفا یاب ہوئے ہیں؟ یعنی پیشنٹ کی شوگر مکمل ٹھیک ہو گئی ہو اور اس کے بعد پوری زندگی یا 5-10 سال تک اس کو شوگر کی کوئی دوا نہ لینی پڑی ہو۔ 40-45 ڈاکٹرز میں سے صرف 3-4 لوگوں نے یہ بتایا کہ ان کی پوری زندگی کے تجربہ اور مشاہدہ میں کوئی 1-2 کیس ایسے آئے ہیں جو مکمل شفا یاب ہوئے ہیں ہومیوپیتھک دواؤں سے اور ہومیوپیتھک علاج سے۔ اب جو 1-2 کیس یعنی یوں سمجھ لیں کہ 1-2% یا 0.5% اس طرح کے کیس ٹھیک ہوتے ہیں، وہ بھی ایک حقیقت ہے، اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، اور نہ اس سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ باقی تمام کیس ٹھیک نہیں ہوتے، اور ہم سے کیا کسی سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو جو ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جو ٹھیک نہیں ہوتے وہ کیوں نہیں ٹھیک ہوتے؟ جب آپ کو اس نقطے کی سمجھ آ گئی کہ جو کیس ٹھیک ہو گئے وہ کیوں ٹھیک ہوئے اور جو نہیں ہوتے وہ کیوں نہیں ہوتے، تو آپ کے لیے علاج معالجے کی ایک پوری نئی دنیا کھول کر سامنے آ جائے گی۔ آپ ایسے ایسے علاج کرنے کے قابل ہو جائیں گے جن کے بارے میں آپ پہلے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے گروپ کے کچھ ڈاکٹر صاحبان کے مشاہدے اور تجربے میں شوگر کے کچھ کیس مکمل شفا یاب ہو گئے، اسی طرح ہمارے ہاں بلڈ پریشر کے، آرتھرائٹس کے اور دمہ وغیرہ کے بھی کتنے ہی کیس شفا یاب ہو جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے کیس ہوتے ہیں جو ہماری پوری کوششوں کے باوجود ٹس سے مس تک نہیں ہوتے۔ یعنی آرتھرائٹس کا کوئی کیس ٹھیک ہو جاتا ہے اور کوئی ہم پوری کوششیں کرتے ہیں، مائنڈ سمٹم بھی لیتے ہیں، جنرلٹیز بھی لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ڈائیابٹیز کے کیس بھی تھے جو کچھ ٹھیک ہو گئے، جن کی اگر سے پرسنٹیج بہت کم ہے، لیکن باقی کیس ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ہم کچھ کر پاتے ہیں نہ باقی دنیا کچھ کر پاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک ہی طرح کی بیماری کا کبھی بہت زبردست طریقے سے کامیاب علاج ہوتا ہے اور کبھی بری طرح ناکامی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہانیمن نے ایفورزم 76 میں واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ہومیوپیتھی صرف نیچرل ڈیزیزز پر کام کرتی ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نیچرل کرونک ڈیزیزز اور سوڈو کرونک ڈیزیزز میں فرق کو سمجھ سکیں، کیونکہ سوڈو کرونک ڈیزیزز جن میں بیماری کا فزیکل کاز موجود ہوتا ہے، اسے ختم کیے بغیر اس کا کبھی علاج نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم ایٹکن کی کتاب کی باقاعدہ سٹڈی شروع کرنے سے پہلے ایفورزم 76 اور 77 کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔